بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے قرآن کریم کی آیت کے اوپر تھوڑی بات چیت کر رہے تھے کہ چوتھے پارے کی پہلی جو آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے واسطے دو گے، خرچ کرو گے، تو اللہ رب العزت اس کو پورے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور پھر اس کی مثال میں نے کچھ مثالیں اس انداز میں دی، حالات حاضرہ اور ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں یا کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو عام دستور یہ ہے کہ وہ چیز دیتے ہیں کہ جس کی یا تو ہمیں ضرورت نہ ہو یا جو ہماری نظر میں کمتر ہو یا جس کی ہمارے پاس اتنی زیادہ قدر نہ ہو۔ اور قرآن کریم ہمیں یہ، اور اس کا ثواب ضرور ہے، اور اس کی مثال میں نے دی کہ وہ کپڑے دے دیے کہ جو مجھے ضرورت نہیں تھے، چلو کسی کو دے دیں، ثواب ہے اس میں کہ آپ نے کسی کی ضرورت پوری کی، کسی کے اوپر صدقہ کیا، لیکن وہ ثواب کہ کسی کو جا کر وہ چیز دینا کہ مجھے یہ چیز پسند تھی، میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں یا اس لیے دے رہی ہوں کہ مجھے یہ پسند تھی، آپ کو بھی اعلیٰ طریقے سے یہ دوں۔ دوسری مثال، گھریلو مثال ہے، یہ کھانا ہم نے کھا لیا، کچھ بچ گیا، اگر کل کے لیے رکھیں گے باسا ہو جائے گا، روٹی باسی ہو جائے گی، چاول دوبارہ گرم کر نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ، تو اب ایسے کرتے ہیں یہ نیبرز کو دے دیتے ہیں۔ صدقے کا ثواب ضرور ملے گا اس کے اوپر، لیکن وہ ثواب کہ انسان شروع سے کھانا پکائے اور کہے کہ بھئی اس میں سے ایک برتن بھر کر we're going to pass this over to our neighbors because they are also part of the rights that we are supposed to fulfill۔ ان کے حقوق بھی کسی حد درجے تک ہمارے اوپر ہیں، ان کا بھی حق ہے، we have to look after them as well۔ اب سوال یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ بھئی وہ جو آخر میں دیا اور یہ جو شروع میں دیا، وہاں بھی میں نے چاول جو ہی پکے تھے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں چاول کی ایگزامپل I'm giving، وہ جو میں نے شروع میں دیا پلیٹ بھر کر، وہ بھی ان تک پہنچ گئے، اور جو بچے کچے تھے وہ بھی میں نے ان کو دے دیے۔ ادھر بھی ان کو پلیٹ چاول کی مل گئی، ادھر بھی ان کو پلیٹ چاول کی مل گئی، تو فرق کہاں ہوا؟ تو فرمایا فرق آپ کے دل کے اندر، آپ کی نیت کے اندر، آپ کی تزکیہ نفس کے اندر ہوا۔ اس وقت آپ نے اس لیے دی، یہ بچے کچے تھے اور بجائے اس کو پھینکنے کے اس لیے میں نے دی، اور پہلے جب آپ نے دی آپ نے اس لیے دی کہ ان کا حق تھا، وہ خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے، ان تک پہنچ جائیں گے، تو پورا دار و مدار اسی وجہ سے اللہ رب العزت آیت کے دوسرے حصے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی آپ خرچ کرو گے، جو کچھ بھی آپ دو گے، تو اللہ رب العزت کو اس دینے کے بارے میں پورا علم ہے۔ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آیا اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا اس لیے دے رہے ہیں کہ میرے احسان تھلے آ جائے، میرے احسان کے نیچے آ جائے؟ Are you giving it so that you can fulfill their needs, or are you giving it so that they will be under your control? You can intimidate them, you can belittle them,
You can make them feel that they are inferior to you. Is it with those reasons? آیا اس نیت سے ہیں کہ کل میں نے اس کے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، وہ اپنے منہ نہیں کھول سکیں گے میرے خلاف. عام دستور یہی ہوتا ہے. بعض لوگ جن کی بری نیتیں ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے یا مجھے اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو ان سے ان کے اوپر صدقہ دے دیتے ہیں، ان کے اوپر خیرات کرتے ہیں، ان کو ہدیہ دے دیتے ہیں، ان کے اوپر وقت دیتے ہیں. تو فرمائے جو آپ کی نیت ہوگی دیتے وقت، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت خوب اس کو جانتے ہیں. تو ایک تو اچھی نیت سے کہ آپ ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، دوسری اس لیے کہ ان کے اوپر احسان کرنا ہے، اپنی بڑائی ان کے سامنے پیش کرنی ہے، ان کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور تیسرا جس کو ہم کہتے ہیں بدلہ، میں اس لیے دے رہا ہوں، کل اس نے مجھے دیا تھا تو اب ان کو دے دو. نیک نیت اسے نہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارا رشتہ آپس کے اندر اچھا ہو جائے، صلہ رحمی بہترین ہو جائے، اللہ میرے راضی ہو جائیں. نہیں، فلاں دن انہوں نے میرے ساتھ یہ اچھا کام کیا تھا، اب میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. احسان کے بدلے میں احسان کرنا یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ بدلہ ہے. احسان تو اس کو کہتے ہیں، نیکی، اچھا عمل، بر جس کے بارے میں ہم بات چیت کریں، وہ اس وقت ہے کہ اس کے اندر بدلے کی کوئی نیت نہ ہو. اور یہ تینوں جو چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی ضرورت پورا کرنا، نفع نقصان سے بچنا، یا کسی کو بدلہ اس کا پورا کرنا، جزا اور سزا، بدلہ پورا کرنا، فرمائے اس کو صرف اور صرف اللہ رب العزت جان سکتے ہیں، کیونکہ یہ دل کا، دماغ کا، اندرون کا معاملہ ہے. تو اس لیے جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی has ordered us that when you give of the best. Give of the best, what is quality with you. When you give that, Allah subhanahu wa ta'ala knows straight away that you give it because of this reason, that reason, that reason. اللہ رب العزت نے پہلے سے کہہ دیا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو شے بھی تم خرچ کرو گے، اللہ رب العزت اس کی نیت بہتر جانتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ آئے صدقہ دینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا تھا چندہ کے لیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم made an announcement that we want donations from everybody because we are going to doing a certain project. کوئی خاص کام تھا، غالباً کسی غزوے کے اوپر جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ اکرام کو کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے تھوڑا تھوڑا چندہ لے کر آؤ. تو ہر صحابی اپنے لحاظ سے اس نے کچھ نے دیا، کسی نے زیادہ دیا، کسی نے کم دیا، کسی نے زیادہ دیا. اتنی دیر میں جب سب ادھر بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر جب چندہ جمع کرتے تو چونکہ مسجد جو تھی وہ کمیونل پبلک جگہ تھی، اس کے اندر جو بھی مشورے ہوتے وہاں بیٹھ جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی جو چندہ آیا تھا وہ وہاں صحابہ اکرام رکھتے تھے. اتنی دیر میں ایک صحابی آئے، دن کے دیر کے بعد، دن کا کافی حصہ گزر گیا تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے تھوڑی سی کھجوریں اتنی پیش کی. One of the Sahaba, he came after the Prophet sallallahu alaihi wasallam had announced that we are collecting donations and bring whatever you can according to your ability, according to your capability, آپ کی وسعت کے مطابق.
So this one Sahabi, of course all the Sahaba came, and the Sahaba were very, very generous people. They were nurtured under the guardianship of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So they came with more than they can do. Towards the later part of the day, one of the Sahaba, one of the companions, he came with some dates. And he came in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and presented them and said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you asked for donations. This is a donation on my behalf. I didn't have much to give, so today I spent my day working. And having spent the day working, the owner of the land where I had worked, he gave me this as reward. उसने मुझे उजरत के तौर पर ये खजूर, उस ज़माने में इस तरह होता था कि बजाय आपको पैसे देने के आपको खाना पीना दे देते कि चलो हम इतना आपको आटा दे देते हैं, इतनी खजूरें दे देते हैं, इतने घी दे, ये जो कुछ भी हो, whatever they would give, and they would give it in place. And the Sahaba were happy with that. That was a kind of an exchange for the work. काम के बदले में वो थी. तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे उजरत के तौर पर ये मुझे दी. He gave me this as wages at the end of the day. The Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted it. One of the Sahaba ridwanullahi majma'in, just as a joke, said, is that what you wanted to bring? How is that going to make a difference? To the nearest effect, not these exact words. And he said, is that all you were going to bring? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam became very, very upset with this and showed his anger. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam इससे बड़े नाराज हुए और अपनी नाराजगी का इजहार फरमाया और फिर फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो शख्स अल्लाह के वास्ते, अल्लाह को खुश करने के लिए, ये तो बहुत सारी खजूरें हैं, जो शख्स एक खजूर भी दे अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह को खुश करने के लिए सही नीयत के साथ, हदीस का मफहूम फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ओहद पहाड़ जितना सोना जो खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतना ज़्यादा अजर देते हैं. That person who is to spend gold the size of the mountain of Uhud. Mountain of Uhud is a huge mountain, is a range in fact, many miles across. All that of gold, Allah, and that person spent it in the path of Allah. The higher and the more sincere your intention is, even if you had given a few dates in the path of Allah, Allah will give you that much ajr. इतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर देंगे. लेकिन पूरा दारो मदार जो है वो आपकी नीयत पर है कि आप उसको ये क्यों दे रहे हैं, उसके ऊपर क्यों खर्च कर रहे हैं. इसी वास्ते सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन जब भी वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, किसी की मदद करते, किसी के काम आते, तो लोगों के सामने एडवर्टाइज करने की ज़रूरत न होती. हाँ, बाज़ औक़ात दूसरे को दिखाना ज़रूरी होता है, बाज़ औक़ात दूसरे को बतलाना ज़रूरी होता है, ताकि हो सकता है कि अगले के दिल के अंदर अच्छी बात आ जाए. हो सकता है कि दूसरा जो देखने वाला है उसको तरगीब हो जाए. It could be that sometimes you need to show it, not because you want to show off, but again your intention at that time from your heart is because I want to encourage other people to do the same. It could be that with my encouragement other people might get the chance to perform this good deed. वो कुछ अरसा पहले हमारी यहाँ मस्जिद के अंदर साथी जो हैं वो चंदा कर रहे थे, मस्जिद के अंदर ज़रूरत थी, तो वहाँ मुफ्ती साहब बैठे हुए थे. तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई मेरी तरफ से भी इतना लिख दो. जो इर्द गिर्द लोग थे उनको शर्म आई, उन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से भी चलो इतने ले दो. अब मुफ्ती साहब ने जब लिखा है और मुफ्ती साहब की इतनी आमदनी नहीं है, अल्लाह ने मुझे दिया है. बाद में उस शख्स ने इस तरह कहा, दिस person Mufti Sahab has given it, and I felt that if Mufti Sahab can give it,
and he isn't a very rich person, not a wealthy person, then we, Allah have given us much more. It placed in their heart and they gave it as well. ان کی بھی نیت نیک نیتی تھی، لیکن بعض اوقات دوسرے کو دیکھ کر. تو اس لیے کہنے کا مقصد کہ جب بھی ہم کچھ کسی کی مدد کریں تو اس واسطے کریں کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، اور دوسری چیز کہ جب کسی کی مدد کریں جس انداز کے اندر بھی کریں، صدقہ ہو، خیرات ہو، للہ ہو، فی سبیل اللہ ہو، تو ہمیشہ وہ چیز دیں کہ جو آپ کی یہاں محبوب ہے، جو آپ کو پسند ہے. واٹ یو لائک. ہمارے ایک ساتھی تھے کافی عرصہ پہلے، تو بہترین شوز لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پسند ہے، میں خود پہنتا ہوں، اس لیے میں آپ کے لیے لایا ہوں. پتہ چلتا ہے کہ جو چیز آپ کو پسند تھی، بعد میں جب انسان کو پتہ چلتا ہے یہ کس کوالٹی کے ہیں، کیسے ہیں، اس وقت انسان کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ یہ اچھی کوالٹی ہے، بری کوالٹی ہے، لیکن بعد میں جب آدمی اس کو پہنتا ہے، استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جو کچھ بھی، پتہ چلتا ہے کہ اگلے نے بہترین کوالٹی، بہترین چیز دی جو ان کو پسند ہے. تو اس لیے بات شروع دوبارہ آؤں کہ جو کچھ بھی ہم کریں کسی کے لیے بھی، تو وہ چیز کریں جو سب سے بہترین ہو، جو آپ کو پسند ہو، تاکہ میری پسند میں دوسرے کے لیے کروں. اس سے اللہ رب العزت ہمارے دل کی صفائی کر دیتے ہیں. یہاں سے پھر اگلے انشاءاللہ سیشن کے اندر کہ سب سے بہترین چیز اور سب سے مہنگی چیز انسان کے پاس اس کا وقت ہے، وہ دوسرے کو دینا اور کس انداز میں اس کو دینا وغیرہ، اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے، اور کس انداز میں دینا اس کی طرف بھی. لیکن آخری چند منٹ آپ کی توجہ کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر مختلف انداز کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. کم از کم ہم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ سودان میں ہو، چاہے وہ ایشیا کے اندر ہوں، چاہے وہ یورپ کے اندر ہوں، چاہے وہ امریکہ کے اندر، آسٹریلیا، جس کانٹیننٹ کے اندر، جس ملک کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، دعا کریں یا اللہ اس تمام ظلم کو ختم فرما. جو مظلومین ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، اور جو ظالمین ہیں یا اللہ ان کو صحیح سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائے. اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں، مختصر دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے وہ روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہماری جب موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما. یا اللہ تمام نیک کاموں کے اندر ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اور نیک اعمال کروانے کے بعد یا اللہ تو ان تمام نیک اعمال کو قبول فرما. یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے
منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔